بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اللہ رب العزت نے انسان بنایا، ہاں اپنے ساتھ والوں کو فائدہ پہنچائے، گھر والوں کو فائدہ، رشتہ داروں کو فائدہ، اپنے ہمسایوں کو فائدہ، معاشرے کو فائدہ۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو ہر ایک کا خیر خواہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعلیم دی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہمارے اکابرین کے اخلاق اچھے ہونے کی بنیادی وجہ بتائی تھی کہ ان کی سوچ بہت بلند تھی۔ سوچ بلند ہونے کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہو گیا۔ آپ غور کریں، ایک پتنگا ہے، آپ غور کریں کہ ایک پتنگا ہے، اس کو پروانہ کہتے ہیں۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور ہے جس کو مکھی کہتے ہیں، اس کے بھی دو پر، اس کے بھی دو پر، اس کو پروانہ نہیں کہتے، حالانکہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے، سائز بھی ایک جیسا، مگر اس کو پروانہ کہیں گے اور اس کو مکھی ہی کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مکھی کی سوچ گندی، یہ نجاست پر بیٹھتی ہے، گند ڈھونڈتی ہے، اس کی گندی سوچ کی وجہ سے اس کو مکھی کہتے ہیں۔ اور پروانہ کس کو کہتے ہیں؟ جو روشنی کے اوپر، نور کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرتا ہے۔ کہنے کو ایمان، کہنے کو ہمارے اکابرین بھی مسلمان، اگر دنیا کی محبت دل میں بھر کر جیتے پھر رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں ہماری مثال اس گندی مکھی کی طرح ہے، اور ان کی مثال کی نظر میں پروانے کی مانند آج ہمیں سوچنا ہے۔ ہم جو نام کے مسلمان ہیں، قوم کا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابرین کے اچھے ہونے کی بنیادی وجہ پتہ کیا تھی؟ ان کی سوچ بہت اچھی تھی۔ سوچ بلند ہونے کی وجہ سے ان کا مقام بھی بلند ہو گیا۔ تو ہمارے اکابرین کو دیکھیے، اللہ رب العزت نے کیا سوچ دی۔ ایک واقعہ سنا کے یہ عاجز اپنی بات مکمل کر دے گی، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، ذرا غور سے سنیے۔ ایک انگریز دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا۔ وہ آرکیٹیکٹ تھا اور اس کو پتا تھا کہ جامع مسجد کے اندر بڑی اچھی کیلیگرافی کی گئی ہے، تو چونکہ اس کے فن کا کام تھا وہ دیکھنے کے لیے آیا۔ اب دہلی کی جامع مسجد میں سیڑھیاں چڑھ کے جاتے ہیں۔ سیڑھیوں پر آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ فقراء بیٹھے ہوتے ہیں، سائل بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک معذور فقیر تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ قریب سے گزرا تو اس نے مانگا، اس نے اپنا والٹ نکالا اور والٹ نکال کر اس میں سے اس فقیر کو کچھ دے دیا اور اپنا والٹ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اپنی طرف سے تو اس نے جیب میں ڈالا، لیکن حقیقت میں اس کا والٹ گر گیا۔ اب یہ چلا گیا مسجد میں، وہاں جا کر اس نے کیلیگرافی دیکھی، بڑی پسند آئی، اس نے فوٹوگرافی کی۔ اس کی بیوی بھی اس شعبے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ گھر گیا اور گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ بھئی کتنا اچھا کام کیا ہوا تھا، ہسٹوریکل کام تھا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ اچھا، آئندہ ویکینڈ آئے گا تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، تو مجھے بھی آپ مسجد کا کام دکھائیں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب جب رات کو وہ سونے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس کا تو پیسے والا بٹوا ہی نہیں ہے، تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ کہاں گرا۔ بہت سوچا مگر اس کو یاد نہیں آیا کہ میں نے بٹوا کہاں گرایا۔ خیر، گر گیا۔ ایک آدھ دن گزرنے کے بعد ذہن سے یہ بات بھی نکال بیٹھا۔ جب اگلا ویکینڈ آیا تو یہ اپنی بیوی کو لے کر مسجد دکھانے کے لیے آیا۔ اب جب یہ سیڑھیوں پہ چل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہی معذور فقیر جسے پچھلی مرتبہ اس نے پیسے دیے تھے وہ اس کی طرف آ رہا ہے۔ تو اس نے سوچا پچھلی مرتبہ پیسے دیے تھے، پھر اس نے مجھے دیکھا تو امید لگی کہ یہ ضرور دے گا، تو یہ مجھ سے پیسے مانگنے آ رہا ہے۔ لیکن وہ فقیر جب قریب آیا تو وہ کہنے لگا، جناب وہ پچھلی مرتبہ آپ نے جو مجھے پیسے دیے تھے تو یہ شاید آپ کا بٹوا تھا جو گر گیا۔ میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر آپ نکل گئے، تو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، آپ اپنا بٹوا لے لیجئے۔ اب اس انگریز نے بٹوا دیکھا، اپنی چیزیں دیکھیں، ڈاکومنٹ دیکھے، ہر چیز بالکل ٹھیک تھی۔
اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ فقیر تو ایک ایک پیسہ مانگتا ہے اور میرے تو یہاں پر 200-300 روپے تھے، اگر یہ اپنے پاس رکھ لیتا تو کس کو خبر ہونی تھی، مگر اس نے یہ مجھے لوٹا دیا۔ تو اس نے پوچھا، فقیر آخر تم نے یہ اپنے پاس رکھ کیوں نہ لیا؟ تو معذور فقیر نے آگے سے جواب دیا کہ شروع میں تو ایک خیال آیا تھا کہ میں اسے رکھ لوں، مگر پھر ایک دوسرا خیال آیا اور میں نے کہا نہیں، میں اسے نہیں رکھوں گا۔ تو اس نے پوچھا کیا خیال آیا؟ تو وہ معذور فقیر کہتا ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ میں نبی علیہ السلام کا امتی ہوں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، اگر میں نے آپ کا یہ والٹ چوری کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو اور آپ کے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلہ کرے کہ تمہارے امتی نے میری امتی کی چوری کی تھی۔ میں اس خیال کو سوچ کے رہ گیا، میری وجہ سے میرے آقا کو بات نہ سننی پڑ جائے۔ ایک وقت تھا فقیروں کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، فرشتوں کو دکھانا تھا کہ بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسی تعلیمات دی، خوش اخلاقی کی کہ جنہوں نے اس کو اپنایا وہ واقعی انسانیت کے لیے فخر ہو گیا۔ کیا خوبصورت سوچ تھی! آپ سوچئے اگر ہماری سوچ ایسی ہو تو کہ ہم کس کا نقصان کر سکتے ہیں، کس کی عزت کی طرف میلی نظر ڈال سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آج اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور حقیقی معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم اپنے عملوں سے جنت کے قابل نہیں بن سکتے، آپ اپنے فضل سے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔